عارف افسانہ کے چینل پر خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں سویڈن کی اہم خبریں اور یہاں کے حالات حاضرہ پہ نظر ڈالیں گے، اور یہ اپڈیٹس نہ صرف سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے بلکہ جو لوگ دیگر ممالک میں یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ کافی دلچسپ ہوگا۔ سویڈن کی ان اہم خبروں کی طرف جانے سے قبل یہ بات کہ ابھی یہ سال جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور ابھی بچوں کو جو ہے وہ کرسمس کی اور نئے سال کی چھٹیاں ہیں وہ گھروں پہ ہیں، اور اس موقع پہ آپ بچوں کے مطالعے کے لیے جو میں نے کتابیں لکھی ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اردو، انگریزی، سویڈش اور بہت سی زبانوں میں ہے، اور اس کے علاوہ جو سویڈن کے لیے میں نے کتاب لکھی ہے وطن ثانی، اگر آپ نے ابھی تک اس کا مطالعہ نہیں کیا تو اسے بھی ضرور پڑھیے گا۔ اس سے آپ کو سویڈن کے بارے میں وہ تمام معلومات مل سکیں گی جو آپ کو چاہیے۔ تو یہ تمام کتابیں آپ کو ksanabuk.se سے مل سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سویڈن میں اب گھر خریدنا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ حکومت نے جو ہے وہ گھر خریدنے کے حوالے سے قوانین میں کچھ تبدیلی کی ہے۔ 2018 میں یہ قوانین کچھ تھوڑے سخت کیے گئے تھے، لیکن اب ان قوانین میں یہ نرمی برتی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ مکان خریدنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ قرضہ 85% کی بجائے 90% تک ملے، یعنی 90% تک جو گھر خریدنے کی رقم ہے وہ آپ کو بینک ادا کرے گا اور آپ کو صرف 10% دینا ہے۔ دوسرا اس میں بڑی ایک تبدیلی جو ہے وہ اموتیرنگ، یعنی جو اصل رقم آپ واپس کرتے ہیں ہر مہینے، اس میں یہ بھی کی گئی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ اگر آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کی سالانہ آمدنی سے 4.5 گنا زیادہ ہو تو آپ کو اضافی رقم ہر مہینے دینا پڑتی تھی، لیکن اب یہ جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو نوجوان ہیں، جو نئے لوگ سویڈن میں آئے ہیں، جو ابھی اپنا سویڈن میں سفر زندگی کا شروع کر رہے ہیں، یا جو نئے جوڑے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ گھر خریدنا آسان ہو جائے گا پہلے کی نسبت۔ اور دوسری جانب جو ریل اسٹیٹ مارکیٹ ہے، اس کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ اس سے گھروں کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ ظاہر زیادہ لوگ جب خریدیں گے تو وہی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو اصول ہے تو اس کے تحت جو ہے وہ شاید قیمتیں بڑھ جائیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس سلسلے کو صرف پہلی دفعہ جو گھر خرید رہے ہیں ان تک محدود کیا جائے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ جنرل ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگرچہ اس نے پہلے بھی گھر خریدا ہوا ہے، اب اس کو گھر خریدنے کے لیے جو ہے وہ 90% تک ادائیگی بینک سے ہو سکے گی، اور آموتیرنگ بھی تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اہم اور اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو سویڈن میں گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ دوسری اہم اور بڑی خبر یہاں کی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نومبر میں ایک حادثہ ہوا تھا اسٹاک ہوم شہر میں، جس میں ایک بس ڈرائیور کی وجہ سے 3 جو خواتین ہیں ان کی ہلاکت ہو گئی تھی، اور اب پولیس نے جو تحقیقات کی ہے اس کے مطابق اس ڈرائیور کا یہ کہنا ہے کہ میں بالکل نارمل تھا، میں ڈرائیو کر کے آیا تھا، مجھے علم تھا، اب میں نے اس گاڑی کو یہاں پہ پارک کرنا ہے، اس کے بعد میں نے ریسٹ کرنی ہے، اور کوئی مجھے مسئلہ نہیں تھا۔ اور جب میں وہاں قریب آیا تو وہ کہتا ہے جی مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ آگے ایک بس ایک کھمبا تھا، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ یعنی اس کی کوئی صحت کی پوزیشن اس قسم کی تھی، یا اس کو کہہ لیں کہ ایک ایسا دورہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں تھا، سینسز میں نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ تو پولیس اب اس کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ اگلی جو سویڈن کی اہم خبر یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کی جو شرح پیدائش ہے اس میں بہت خطرناک حد تک کمی واقع ہو رہی ہے، جس سے جو ماہرین ہیں وہ کافی پریشان ہیں۔ سویڈن کا جو سوشل ویلفیئر سسٹم ہے یہ خطرے میں چلا گیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ 22 سالوں میں بچوں کی یہاں جو پیدائش کی شرح ہے وہ کم ترین سطح پہ آ گئی ہے، اور گزشتہ سال صرف 90,000 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ کسی بھی ملک کو جو اس کا معاشی اور سماجی نظام ہے وہ بہتر طرح سے جائے تو وہ 2.2 بچے ہونے چاہیے ہر جو ہے وہ ایک جوڑے کے، لیکن یہاں پہ یہ شرح 2 سے بھی کم آ گئی ہے، اور تحقیقات کرنے والوں نے کہا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو سویڈن میں کام کرنے والے لوگ کم ہوں گے، ٹیکس دینے والے لوگ جو ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، اور یہاں کا جو ویلفیئر سسٹم ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس کا حل جو ہے وہ کچھ ماہرین نے کہا جی کہ اس کا حل ایک تو امیگریشن بھی ہو سکتی ہے، لوگ باہر سے آئیں، لیکن دوسرا اہم یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں، جوڑے ہیں، ان کو ترغیب دی جائے وہ بچے پیدا کریں،
اور ہر جو جوڑا ہے اس کے کم از کم 2 بچے ہوں، اس طرح سے یہ برابر رہے۔ لیکن یہاں پہ جو سماجی، معاشی اور دوسرے جو مسائل ہیں، اس کی وجہ سے جو نئے جوڑے ہیں وہ بچے کم پیدا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ عالمی حالات بھی ہیں، غیر یقینی صورتحال بھی ہے اور مہنگائی بھی ہے۔ تو یہ جناب یہاں کی صورتحال ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر سویڈن کے جو پسماندہ علاقے جس کو اتساتا امرودت کہتے ہیں، ولنریبل ایریاز، ان کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر خبر آئی ہے کہ ایک نئے سروے کے مطابق وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ معاشی طور پہ بھی کمزور ہیں، جابز کم ہیں، رہائشوں کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے علاقوں میں امن عامہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک رپورٹ آپ نے حال ہی میں دیکھی ہوگی کہ سویڈن کی پولیس نے جو پورے سویڈن کا ایک سروے کر کے جو اتساتا امرودت ان کے حوالے سے بتایا ہے، اس کا لنک میں اس ولاگ کے آخر میں بھی دے دوں گا، آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کون کون سے علاقے شامل ہیں۔ اگلی اہم خبر جو ہے وہ بیوٹی ٹریٹمنٹس کے حوالے سے، خصوصاً خواتین کی اس میں زیادہ دلچسپی ہوگی کہ یہاں پہ اب جو ہے وہ 2021 کے بعد حکومت نے دیکھا کہ بہت سے جو بیوٹی ٹریٹمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، یہاں پہ جو انجیکشن اور فلرز اور دوسری چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے وہاں پہ ٹرینڈ عملہ نہیں ہوتا، اور کئی مواقع پہ جو ہے جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو مشکلات بھی ہوتی ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، یا صحیح طرح سے ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوتا۔ تو اب اس حوالے سے قانون سازی کی جا رہی ہے تاکہ جو رجسٹرڈ عملہ صرف وہاں پہ علاج کے لیے ہو، وہ باقاعدہ ان کے پاس ایجوکیشن ہو، اور کلینک کو تمام تر معلومات پہلے جو ہے وہ اپنے اس کسٹمر کو دینا ضروری ہے، اور اس کو وقت دیا جائے 2 دن کے لیے سوچنے کا، اس کے بعد اس کو کہا جی آپ آئیں۔ اور غیر قانونی طور پہ انہوں نے کہا جی ابھی بھی کئی کلینکس ایسے ہیں جو انجیکشنز، فلرز اور دوسرے اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی وہ کارروائی کریں گے۔ تو اگلی خبر جو ہے وہ بھی صحت کے حوالے سے ہی ہے، لیکن وہ بچوں کے حوالے سے ہے کہ یہاں پہ جو کسٹمز کا محکمہ ہے انہوں نے ریکارڈ تعداد میں کھلونے ضبط کیے ہیں جو سویڈن آ رہے تھے بیرونی ممالک سے۔ یہ کھلونے جو ہیں وہ بچوں کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں، اور یہ بچوں کے گلے میں پھنس سکتے ہیں، ان میں خطرناک کیمیکلز ہو سکتے ہیں۔ تو حکام نے کہا ہے کہ جو ہے وہ اس قسم کے کھلونے جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں دیں گے وہ سویڈن میں ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی وارن کیا کہ اگر آپ آن لائن خریدتے ہیں تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ بہت سے آن لائن جو کھلونے بکتے ہیں ان میں بعض کیمیکلز ہوتے ہیں وہ جو بچوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی تعلیم اور روزگار کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ اب یہ بھی ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بھی جابس مشکل ہو رہے ہیں ڈگری کے بعد بھی، اور پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ جو لوگ ووکیشنل ایجوکیشن لیتے ہیں وہاں صورتحال کافی بہتر ہے، لیکن اب اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ وہاں بھی شرح کم ہو کے 81% تک رہ گئی ہے جو ووکیشنل پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو اسکول کے بعد ان کالجز میں جاتے ہیں جہاں پہ ارکسوگ اسکول ہے جن کو کہتے ہیں، وہاں سے وہ جو تعلیم دیتے ہیں وہاں بھی اب 81% تک آ گئی ہے۔ تو یہ بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں جس میں جو ہے وہ آٹومیشن بھی ہے اور اے آئی بھی ہے اور بہت سی چیزیں، تو اس حوالے سے کبھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ جناب تھی سویڈن کی ڈائری، سویڈن کی اہم خبریں، یہاں کے حالات حاضرہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ یہ آپ کو ڈائری کیسی لگی اس کا اظہار آپ اپنی رائے سے کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔